हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रऊफ क्लास राव, मेरे साथ आमिर मतीन मौजूद हैं। आमिर साहब, आज की जो तीन बड़ी अहम स्टोरीज हैं आपके साथ शेयर करने वाली हैं सर। एक तो बड़ी खबर है जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज एक दफ़ा फिर वहाँ पे चौधरी एतजाज़ अहसन और मुशाहिदुल्लाह के दरमियान बड़ी खौफनाक किस्म की आज लड़ाई हुई है, और उसमें मेरा ये ख्याल है बहुत सारे सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। इस पर भी बात करते हैं कि PI को कैसे बेचने की तैयारियाँ की जाइए, हाँ की जा रही हैं, क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं। एक तो ये है, और दूसरी खबर जो बड़ी अहम है मेरा ख्याल है एक पाकिस्तान के आम उसमें लोगों के हवाले से है, वो एक उसके हम मेडिसन है हेपेटाइटिस C की, वो पाकिस्तान में तकरीबन जो कहा जा रहा है 2 से कोई 3-4 लाख रुपए में यहाँ बेची जा रही है, और सिर्फ एक ही कंपनी है जिसको इजाज़त है पाकिस्तान में वो मार्केट करे। और अब ये पता चला है कि 2 दर्जन से ज़्यादा यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रखी है कि आप भी हमें अगर इजाज़त दें तो ये दवाई जो है, जो इस वक्त फिरोज सन्स के पास इसका एक्सक्लूसिव आप कह सकते हैं कि ठेका है बेचने का, वो तकरीबन जो मैंने मार्केट से पता कराया अभी तो वो 2 लाख रुपए का पूरा पैकेज है हेपेटाइटिस C का। तो ये कंपनीज कह रही हैं कि अगर हमें आप इजाज़त दे दें तो हम इसको 20 से 25 हज़ार रुपए में हम हुकूमत पाकिस्तान को या आम लोगों को बेच कर देंगे। बहुत बड़ी मेरा ख्याल है बात, इस पे बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं कि जो हुकूमत पाकिस्तान को इजाज़त नहीं दे रहे कि वो आम आदमी के लिए एक या जेनरिक जो इसकी प्रोडक्शन है उसको अलाउ करें। और आपको पता है हेपेटाइटिस C जो है या B भी हो, पाकिस्तान में कितनी बड़ी बिग थ्रेट है। इसके पीछे बहुत बड़े आप कह सकते हैं बिग गन्स इन्वॉल्व हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के एक आम शहरी को जो दवाई है वो 15 से 20 हज़ार रुपए हेपेटाइटिस की मिले, वो 2 लाख रुपए मार्केट में इस वक्त मिल रही है। इस पर बात करेंगे, हम कोशिश करेंगे जो मिनिस्टर हैं सैर अफजल तारड़ साहब उनसे भी बात करें। और तीसरी खबर आमिर साहब वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग है। नैब ने इसको अपने संडे वाले दिन एक अखबार में इश्तिहार दिया, मेरे पास मौजूद है, उसमें 24 के करीब उन्होंने लोगों के नाम दिए हैं जिनको उन्होंने कहा ये इश्तिहारी हैं। इनमें से मैं तो किसी को नहीं जानता सर, आपसे भी मैं पूछूंगा कि अगर आप जानते हैं पाकिस्तान के लोगों को भी दिखाएंगे कि जिनको नैब ने कहा है और बाकायदा पैसे लगाए गए हैं ये कहे कि इनको पहचाने और इनको तलाश करने में हमारी मदद करें। तो हम आपके सामने कुछ ये शुरफा हैं जिनको नैब समझता है कि ये क्रिमिनल्स हैं, ये बहुत बड़े फ्रॉडस्टर हैं, इन्होंने मुल्क को लूटा है। एक लिस्ट हम भी आपके सामने पेश करेंगे कि जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए थे। नैब जो है ये ऐसे लोगों की तो यहाँ फरिश्ते छापता है, नाम छापता है, इश्तिहार छापता है, इतनी जुर्रत क्यों नहीं करता कि एक अखबार में इश्तिहार उनके बारे में भी दे जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिए गए। इस पर बात करेंगे कि क्यों नैब डरता है, कमजोर आदमी पर चढ़ जाता है और बड़े आदमी जो है उनका नाम नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की स्टडी और कंपैरिजन हम आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाएंगे। लेकिन मैं शुरू करना चाहता हूँ, यहाँ से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। कराची में मेयर लाया जा रहा है वसीम अख्तर, आपको पता है बड़े इंतने सख्त वो समझे जाते हैं, उनके एंटी एस्टेब्लिशमेंट बड़ी हार्ड लाइनर समझा जाता है, उस पर भी है। और जहाँ नवाज शरीफ साहब भी कल अगर APS जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने लोधरा में एक बड़ा अपना जुलूस वहाँ पे वो निकाल के फिर रहे हैं, सारी ये चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। लेकिन जो असल आज मेरा ख्याल है सिंध असम्बली में, मैं सॉरी भूल गया, वहाँ पे फिर आज ये करारदाद नहीं आई और मेरा ख्याल आने के चांसेस भी नहीं है। लेकिन जो असल मैच पड़ा है वो पड़ा है सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। मुझे ये बताएं, चौधरी एतजाज़ अहसन साहब किसी दौर में ये नवाज शरीफ साहब के वकील थे, जब कोई उनकी वकालत करने को तैयार नहीं था। मैंने खुद अपनी इन गुनाहगार आंखों से आमिर साहब मैंने देखा है एतजाज़ अहसन साहब को भी मरियम नवाज साहब के साथ इन्होंने जाके उनके बाकायदा केसेस लड़े हुए हैं। आज इतनी बिटरनेस जो है वो कैसे आ गई है इनमें एतजाज़ अहसन साहब में? अगर टैक्स चोरी हो रहा था, ये आज रात में तो नहीं हो रहा था, जब एतजाज़ साहब वकील थे, ये टैक्स चोरी तो उस वक्त भी हो रहा था। थोड़ा सा PIA का जो केस है वो थोड़ी सी तफसीलात भी जरूर बता दें, उसके बाद मैं कर दूंगा। वैसे माशाल्लाह ये अकेले एतजाज़ साहब नहीं है, ये मुशाहिदुल्लाह साहब को भी दाद देंगे। जब भी वो खड़े होते हैं वो ऐसा ही, कोई पंजाबी में कहते हैं ना कि बखी से बोलना, उनके अंदर भी ये अल्लाह ने उनको बड़ी बेदाद सलाहियत दी है कि वो भी कमाल बोलते हैं इस तरीके से कि बड़े ठंडे से ठंडे आदमी को भी प्रोवोक करने की सलाहियत रखते हैं जी। मैं चाह रहा हूँ कि PI के मतलब जो आज इशू है उस पर थोड़ा सा आप कर दें तो फिर मैं कुछ थोड़ा सा अपना तबसरा करना चाहूँगा। एक आम आदमी को पता, वैसे आप कहते हैं तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। आज असल में एक क्वेश्चन आवर आया था जहाँ से सारी स्टोरी शुरू हुई है, जिसमें यह कहा गया था कि PI के बारे में पूछा गया था कि हमें बताया जाए कि क्या नए आपने त्यारे खरीदे हैं, जो पुराने आपने नए त्यारे खरीदे हैं, कितने पैसे उनको दे रहे हैं, पायलट्स का क्या मसाइल है, इस तरह का सवाल था। तो बात जो है प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आमिर जो मैंने देखी है, तकरीबन 50-60 लाख डॉलर के इन्होंने रेंट पे PIA के जहाज लिए। 50 लाख डॉलर जो हैं, ये मैं आपको कह रहा हूँ महीने की बात कर रहा हूँ कि बड़ी लंबी नहीं कह रहा, ये 50-60 करोड़ पैसे भी ज्यादा बनते हैं। अगर पाकिस्तान हुकूमत ने 50-60 लाख डॉलर का रेंट हम दे रहे हैं, नए जहाज खरीदे हैं, लीज है, ड्राई है, वेट है, जो भी कहानियां इन्होंने डाली हुई टेक्निकल टर्म्स हैं,
تو پھر بیچنے کے پیچھے کوئی کہانی سمجھ نہیں آ رہی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو لوگ ہنس رہے تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ ٹوٹل جو ہیں آپ کے پی اے کے آپ کے پاس کوئی 37 اختیاریں ہیں اور ان کو چلانے کے لیے 17,000 پی اے کے ملازمین ہیں جن کو بیچنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو لیکن آج جو ان الفاظ اعتزاز نے استعمال کیے ہیں وہ بڑے, مجھے نہیں لگ رہا کہ مجھے ٹی وی پہ بتانے چاہیے یا نہیں, آپ اجازت دیں گے تو میں بتاؤں گا. بڑے سخت انہوں نے الفاظ بھی کہے ہیں کہ ماں کو بیچنے کی کوئی تیاریاں ہو رہی ہیں, چوریاں ہو رہی ہیں, بلا بلا اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. وہ بڑی انفارچونیٹلی ہے کہ ایکسچینج جو ہوا ہے جملوں کا بڑا سخت قسم کا ہوا ہے اور تھوڑا سا احتجاج کوئی لگتا ہے کہ تھوڑا سا نا بڑھاپے کے اثرات تھوڑے سے آ رہے ہیں. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک شرفاء ہیں جو کہ وہ لوگ جو کہ بہرحال وہ ان کے آئیڈیالوگ سمجھے جاتے تھے, نظریات کی بات کرتے تھے, شاعر تھے, لکھنے والے تھے, تو وہ بیچارے بڑے فرسٹریٹڈ سے محسوس کرتے ہیں. اوور آل جنرلی کچھ اچھے لوگ جو پیپلز پارٹی میں رہ گئے ہیں, تو اعتزاز صاحب بھی بہت بڑے آدمی ہیں, تو ان کی ایک فرسٹریشن تو ہے ان چیزوں میں کہ وہ ان چیزوں میں کافی, آپ نے دیکھا ہوگا یہ ساری بحث میں ڈاکٹر عاصم کی وہ نظر ہی نہیں کہیں آ رہے, ڈیفینڈ نہیں کر رہے. وہ آپ نے جس طرح کہا کس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے, مگر ڈاکٹر عاصم کی ڈیفینس میں انہوں نے کچھ نہیں بولا کیونکہ ان کو خود بھی اندازہ ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں کیا ہے. مگر یہ انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ پی اے کا ایشو یہ الفاظ کی لڑائی میں تھوڑا سا دب گیا. جس طرح آپ نے کہا کہ 70,000 ملازمین, بات یہ ہے کہ پی اے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے اور جس ٹھیک کرنا ہے, مسئلہ یہ ہے. اور اس کے اندر جو اس کی یہ جو بحث رہتی ہے کہ اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے کہ نہیں کرنا, وہ ایک اپنی جگہ بحث ہے, مگر اس پہ بحث ہونی چاہیے. گورنمنٹ نے یہ میں سمجھتا ہوں بڑا نامناسب کام کیا کہ ایک ان کو آرڈیننسز لانے کا شوق ہے. بالکل پارلیمنٹ آ رہا ہے, پارلیمنٹ میں لانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو, مجھے, عوام کو, پی اے کے ملازمین کو, ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ جناب ہماری نیت ہے, اس پہ بحث کر لیں, کوئی نقص نکال لیں, آپ کو مجھے بھی پتہ نہ چل جائے. یہ ان کے ہاں ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتے, جس طرح کے چین کے لونز کا پتہ ہی نہیں چلنا دے رہے. گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ بھائی صاحب کچھ ہمیں تو بتا دیں, مجھے تو بتا دیں کہ کتنا لون ہے. ہر چیز میں ان کی نندی پورو, قرضے ہو جائیں, فلانا ہو جائے, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. پی آئی اے بھی انہوں نے آرڈیننس بالکل آن دی ایو آف نیشنل اسمبلی سیشن جو ہے نا پارلیمنٹ کی نا, وہ آرڈیننس لے بحث نہیں کر رہے. اب یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب پی آئی اے کا جو سب سے بڑا ایشو, مگر آپ 2 منٹ میں دیں, کہ جناب آپ یہ جو 18 جہاز وہ کہہ رہے تھے, ابھی بھی وہ ان کے عظیم صاحب کہہ رہے تھے کہ جی میں نے اتنے جہاز لے لیے. بات جہاز لینے کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جہاز تب لیے جاتے ہیں کہ اگر آپ کے جہاز پورے ہو رہے ہوں. اور عام اصول ہے, میں کوئی اتنا بڑا ایکسپرٹ نہیں ہوں, یہ بنیادی بات ہر بچے کو بھی پتا ہے ایویشن کے ذرا سا بھی جو جانتا ہے کہ جناب 75% جب کیپیسٹی ہوتی ہے, جہاز بڑے ہوتے ہیں, تو پھر آپ نئے جہاز لیتے ہیں. صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ 50% بھی کیپیسٹی نہیں ہو رہی. پی آئی اے کے جہاز آدھے سے زیادہ خالی جا رہے ہیں اور یہ نئے جہاز لے کے جا رہے ہیں. مینجمنٹ کے, پی آئی اے کی مینجمنٹ ٹھیک کرنے کی بات ہے, یہ صرف یہ نہیں ہے. ورنہ پرائیویٹائزیشن کی ہے, اب اس پہ بحث نہیں رہی بھی. جن لوگوں نے پرانی پرائیویٹائزیشن کو اسٹڈی کیا ہے انہوں نے یہ متفق ہیں اس بات پہ سارے کہ جناب اکثر جو تھے ریوائیو نہیں ہوئے, اکثر جگہ لاس ہوا. سو صرف پرائیویٹ, ٹھیک ہے آپ کا 500 بلین ایک آپ کا سال کا آپ کو ایس ایم ای جس طرح کے اداروں میں دینا پڑتا ہے, اس کو کم کرنا ہے. مگر مینجمنٹ کیسے ٹھیک کریں گے؟ مینجمنٹ اس طرح ٹھیک کریں گے, اچھی مینجمنٹ لائیں. اور دوسری جو پی آئی اے میں انہوں نے گن کیا ہے کہ انہوں نے لوکل روٹس کے اوپر اتحاد, ایمریٹس, لاہور اور کراچی, ملتان, ہر جگہ ان کو الاؤ کر دیا ہے. یہ روٹس تھے کہ جہاں پہ آپ پروفٹ بناتے ہیں, آپ منوپلی رکھتی ہیں. انڈیا کوئی ملک بھی آپ کے ڈومیسٹک اس میں, انگلینڈ میں یہ لگے ہوئے 10 سال سے یہ لگے ہوئے ہیں, ان کو وہ ڈومیسٹک روٹس پہ الاؤ نہیں کرتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی دے. اچھا عامر, میں تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں انہوں نے جان بوجھ کے, اسی لیے لوگوں کو شک ہو رہا ہے کہ پی آئی اے کو خراب کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کو بیچنے کی جب باتیں سوچتے ہیں تو اس لیے لوگوں, میرا خیال ہے تھوڑا سا وہ کہتے ہیں لیٹ می بی ڈیولز ایڈوکیٹ. میں ذرا شاید وہ لوگ کی تھوڑی سائڈ دیکھنا چاہ رہا ہوں میں, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں, یہ بھول جائیں 2 منٹ کے لیے کون کہہ رہا ہے. سوال یہ دیکھنا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. پی اے یہ 5 سال ان کے پاس بھی تو رہی ہے, تو زرداری صاحب جو ہے, نہیں سر میں تھوڑا سا اگر مجھے آپ اس پہ الاؤ کریں سر, خراب نہیں کر رہے ہیں, انہوں نے تباہیاں فرمائی ہیں. پیپلز پارٹی نے پیلٹ اٹھا کے انہوں نے ایم ڈی لگائے ہیں, چیئرمین لگائے ہیں. پیلٹ بھائی پیلٹ اچھا ہوگا لیکن اس کا کام یہ تو نہیں ہے وہ جا کے پی اے کو چلا سکتے ہیں. خیر انہوں نے آپ کے سامنے پورے کا پورا سٹیل مل جو پی اے اگین پیپلز پارٹی کا ایک زیور تھا, ایک بہت بڑا پاکستان فخر تھا, اس کو تباہ کے کسی ادارے میں انہوں نے ہاتھ ڈالا ہے, انہوں نے آصف علی زرداری صاحب نے, یا وہ باہر نکلا ہو. سو پیپلز پارٹی جب اپنے دور میں آتی ہے تو کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. یہ میڈیا والے یہ سارے, یہ آپ کو لگتے تھے اس وقت, آپ کو یاد سیاسی اداکار لگتے تھے, عدالتیں ہمیں نہیں چلنے دیتی. جب ان پہ تنقید ہوتی تھی, اب وہ خود تنقید کر رہے ہیں, چلے انہیں کرنی چاہیے, اچھی بات ہے, ایکسپوز کر رہے ہیں. آج یہ فرماتے ہیں اعتزاز صاحب, وہ کہتے ہیں جناب کہ جب چوری کرنی ہو تو اس نے پوچھا, شہری رحمان صاحبہ نے پوچھا کہ یہ بتائیں واٹ از دا ہری, کہ آپ جو اس کو بیچ رہے ہیں, واٹ از دا رش, کہ آپ پی اے کو کیوں اتنا جلدی بیچ رہے ہیں.
تو اس پہ انہوں نے اعتزاز صاحب نے کہا کہ آپ نے بڑا معصومانہ سوال کیا ہے شہری رحمان کو. انہوں نے کہا جناب جب چوری کرنی ہوتی ہے تو جلدی کی جاتی ہے, یہ ماں کا زیور بیچ نہیں رہے, یہ ماں کا زیور چوری کر رہے ہیں, یہ ادارے ماں کے زیور جیسے ہیں, یہ راتوں رات چوری کرنا چاہتے ہیں, یہ اعتزاز صاحب نے کہا. ہمارے رپورٹر جو ہیں جو وہاں پہ موجود تھے جو جاتے ہیں اس کو کور کر, عمران مگرانہ صاحب ہیں, بڑی انہوں نے کمپریہنسو چیزیں ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. اس کے بعد مشاہد اللہ نے کیا کہا, وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, میرا خیال ہے لوگوں کو تھوڑی سی بتانے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا جناب کہ ہم تو ہیں جیسے بھی ہیں, اچھے برے ہیں, ہم جو بھی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمیں بتایا جائے کہ جب آپ نے برتیاں کی, نوکریاں دیں, آپ نے تو نوکریاں بیچی ہیں اور پیپلز پارٹی کو ووٹ اس لیے نہیں ملا کہ انہوں نے لوگوں کو نوکریاں دی ہیں اور پی اے میں دی ہیں اور بیچ کے دی ہیں, جیلی ڈپلومے پر بھی انہوں نے وہاں ٹیکنیشین بھرتی کی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نوکریاں دیتے ہیں لیکن لوگ ووٹ ہمیں دیتے ہیں نواز لیگ کو, کیونکہ آپ نوکریوں کو بیچ رہے ہیں, پھر لوگ پیپلز پارٹی کو کیوں ووٹ دیں. آپ نے سندھ کو ایک مذاق بنا رکھا ہے ایک آدمی کی وجہ سے, ایک کرپٹ آدمی کی وجہ سے. آپ کہتے ہیں فیڈریشن ٹوٹ جائے گی, وہ کہتے ہیں فیڈریشن ٹوٹے گی نہیں, مضبوط ہوگی. سو پیپلز پارٹی کا جو ان کا میرا خیال سوال ہے وہ بہت بڑا اہم ہے. کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے جب کوئی کرپشن ہو رہی تھی تو کسی نے کسی کرپٹ آدمی کا ہاتھ نہیں روکا. اسی وقت اعتزاز احسن صاحب ہیں, وہ آج تک وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر عاصم والے معاملے پہ بھی سینٹ میں کرتے رہے. سو میرا یہ خیال ہے, اب اعتزاز کہتے ہیں کہ 2014 میں ہم نے بڑی غلطی کی کہ کرپٹ حکومت کو بچانے کی کوشش کی. یہ اعتزاز صاحب فرما رہے ہیں کہ 2014 میں جو عمران کا دھرنا تھا ہم نے آپ کو بچا کے غلطی کی ہے. سر نہیں وہ تو ظاہر ہے, وہ اب یہ بکم والا ٹوٹ رہا ہے, پر میں اس سے اگری کرتا ہوں آپ سے کہ پیپلز پارٹی اور سٹیل مل ان کے جو تباہی بربادی میں پیپلز پارٹی کا بہت ہاتھ ہے. انہوں نے بالکل نوکریاں بھیجی اور اتنا زیادہ ہوا ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ایم ایل این بھی اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھیں, ہمیں بتا دیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر جس طریقے سے یہ واقعی رش کر رہے ہیں اور یہ اگر اس طریقے سے کریں گے تو ہمارے بھی بڑے شکوک ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں کس طریقے سے کس کو بیچنا چاہ رہے ہیں. سو وی لائک ٹو نو, وی لائک ٹو بی ایجوکیٹڈ آن دس. میں اس پہ بریک پہ جانا ہے, لیکن جانے سے پہلے جو اعتزاز احسن صاحب نے آج بڑی انہوں نے وہ کی ہے, میرا چھترول کی ہے سینٹ میں, ایک دو میں فکریں ان کے پڑھتا جاؤں گا. بل فیملی سلور کا جو یہ ماں کا زیور جو ہے نا وہ ٹرانسلیشن کی ہوئی فیملی سلور کا, اس میں کوئی سخت بات نہیں ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا, میں ویسے بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا جناب کہ یہ چھینی ہتھوڑی کا کام کرنے والے کس مقام پر پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں مشاہد اللہ کو, آپ نے بی بی سی کو انٹرویو دیا کہ جس میں جنرل ظہیر الاسلام کا کردار تھا, تو آپ کے کان کھینچے گئے اور آپ کو مسافی ہونا پڑا, حالانکہ جبکہ کسی اور وزیر نے بیان دیا کچھ نہیں ہوا. اچھا انکم ٹیکس کا وہ کہتے ہیں, بڑی مزے کی بات ہے کہ نواز شریف سے انکم ٹیکس کی ہسٹری پوچھ لی جائے اور میری بھی سامنے رکھ لی جائے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے کروڑ روپے ٹیکس دیا ہے اور نواز شریف صاحب نے کچھ نہیں دیا. مشاہد اللہ صاحب نے پھر ان کی کلاس لے لی. انہوں نے کہا جناب کہ آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو آپ جدہ بھی پہنچ جاتے ہیں, لندن میں ملاقاتیں ہوتی تھی, میں وہاں بھی موجود تھا, میرے سامنے بات ہوئی. آپ نے پرویز مشرف کے دور میں کروڑوں روپے کے ٹھیکے لیے. بھٹو صاحب اور بے نظیر نے پاکستان کے لیے قربانی نہیں دی کہ تم لوگ اس ملک میں لوٹ مار کرو. سو آج بڑی خاصی سینٹ میں تو ایکسچینج ہوا ہے دونوں طرف سے, باتیں تو سچی ہیں, کہ باتیں ان کی طرف سے بھی سچی ہیں ان کی طرف سے بھی سچی ہیں. کوئی یہ مطلب ایشوز میں دب گیا, یہ دب گیا بس آپس میں, یہ تھوڑے سے گالی گلوچ. ایک بریک لیتے ہیں, بعد واپس آتے ہیں اور آپ کے ساتھ ایک بڑی اہم سٹوری شیئر کرتے ہیں کہ کون سے وفاقی وزیر ہیں جن کی کمپنی کو, ان کے رشتہ داروں کی کمپنی کو خوش کرنے کے لیے یا ہیپیٹائٹس سی کی جو دوائی ہے سستے داموں مل سکتی ہے اس کو مارکیٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ایک بریک کے بعد جی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہیں. عامر صاحب جو سٹوری ہم نے کرنی بڑی اہم سٹوری ہے, پبلک کے حوالے سے بڑی, آپ پتہ ہے پاکستان میں جو ہیپیٹائٹس ہے یہ بہت عام ہو چکا ہے. میں ضلع لیا کا بتا دیتا ہوں, وہاں پہ مجھے کسی ایک ڈاکٹر وہ جاوید کنجال صاحب ہیں, تو ان کے گاؤں میں ایک دفعہ مسئلہ ہوا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب کہ یہاں پہ کہ جو میں نے کروایا ہے سروے کروایا ہے ڈاکٹر, تو 25% سے لے کے 30% تک کچھ آ رہے ہیں وہاں پہ ہیپیٹائٹس کے کیسز. اس پہ ٹیم بھیجے گی پنجاب کی, پتہ چلا 40% ایک گاؤں کا بتا رہا ہوں. یہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان میں. ہم کہتے ہیں چلے 40% غلط فکر ہوگا, زیادہ ہوگا, ایٹ لیسٹ یہ آپ کا 30% سے زیادہ ہے. 18 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 30% ہے عامر صاحب, اٹس اے ہیوج. ایک جو پاکستان میں اس وقت یہ ڈیتھس ہو رہی ہیں سب سے زیادہ وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہیں. لیکن جو اب اس میں مسائل آ رہے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ہمیں کچھ اپروچ کیا فارماسیوٹیکل کمپنیز نے, کچھ ڈیٹا دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دوائی ملتی ہے یہاں پہ جس کو مارکیٹ کرنے کی حکومت پاکستان اجازت نہیں دے رہی. اس پہ تقریباً 1 2 3 4 5 میٹنگز ہو چکے ہیں ڈرگ اس کی ریگولیٹری اتھارٹی کی. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت فیروز سانز واحد کمپنی ہے پاکستان میں, اور فیروز سانز جو ہے ان کے جو رشتہ دار ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں, پاورفل ہیں بڑے ماشاءاللہ, تو ان کے وہ رشتہ دار ہیں, ان کو ایکسکلوسیو رائٹ ملے ہوئے ہیں کہ وہ کمپنی جو ہے ہیپیٹائٹس کی دوائی جو ہے اس کو مارکیٹ کر سکتی ہے. اور یہ دوائی جو میں نے چیک کروایا, میرے ڈاکٹر ایک دوست ہیں ڈاکٹر یہاں
احمد سہیل صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک کورس جو ہے تقریباً 2 لاکھ روپے کا آپ کو پڑتا ہے. یہ کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمیں اجازت دی جائے، جس کی انہوں نے وہاں ریکویسٹ بھی کی ہوئی ہے، 5-6 دفعہ اس پہ ہو چکی ہے، اس کی اپروول بھی ہو چکی ہے، لیکن لائسنس جو ہیں وہ ایشو نہیں کیے جا رہے، تو وہی جو میڈیسن ہے جو مارکیٹ میں 2 لاکھ روپے پہ پر کورس جو ہے، پر کورس سے مراد ہے پورا کا پورا 6 مہینے کا ٹریٹمنٹ ہے، وہ 20 سے 25 ہزار روپے میں اویلیبل ہو سکتا ہے عام آدمی کو. لیکن حکومت پاکستان جو ہے وہ الاؤ کرنے کو ابھی تک تیار نہیں ہے. اور ساتھ میں جو مجھے بتایا گیا بڑا ایک الارمنگ چیز ہے کہ ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ان فارماسوٹیکل کمپنیز جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے ان کو ڈسکریج کرنے کے لیے. تو ہم نے آج کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ سہرا افضل تارڑ جو ہیں وہ بھی ہیں، اس پہ بات کریں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز پہ بڑے سیریس ایلیگیشن لگ رہے ہیں سر، آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے رہتے ہیں. اچھا، یہ ان سہرا افضل تارڑ صاحبہ کے آئی ہوپ کہ ان کے نوٹس میں یہ چیزیں ہوں گی کہ جو مجھے بتایا گیا کہ 2-4 روز بعد پھر اس کی میٹنگ ہونے والی، جس میں یہ ایک دفعہ پھر ایجنڈے پہ ہیں. پہلے بھی میٹنگز ہوئی ہیں جس میں ان کمپنیز نے کہا ہے کہ آپ ہمیں میڈیسن جو ہے ہیپیٹائٹس سی کی. اچھا، امریکہ میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے میں یہ بھی بتاتا ہوں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. امریکہ میں ٹریٹمنٹ تقریباً آپ کو پڑتا ہے وہاں پہ $65,000 سے لے کے $80,000 تک ہیپیٹائٹس سی کا کورس. انڈیا میں ہم نے دیکھا ہے، لیکن اگین انڈیا میں بڑا سستا ہے، وہ بھی ہم اس کے فگرز آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر رہے ہیں. سو جو الزام لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ایف آئی اے کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈسکریج کرنے کے لیے، ان کو چھاپے مارنے کے لیے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایف آئی اے جو ہے آل آف سڈن ان فارماسوٹیکل کمپنیز کے خلاف ایکٹیو کیوں ہو گئی ہے جو وہ یہ دوائی کے لیے رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، جو ایک وفاقی وزیر کے رشتہ دار ہیں، ان کی کمپنی ہے. سر عامر صاحب، آئی ایم شیور کہ سہرا بی بی کے پاس جو ہے نا اچھا جواب ہوگا، مگر یہ کہ آپ نے جس طرح کہا کہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہوئی ہے. 20 لاکھ تو نون کیسز ہیں کہ جناب کیسز ہیں جن کو ہے، باقی جو انفیکشن ہے یا وہ ہے بڑے بڑے شہر لاہور، کراچی، پشاور، ان میں بڑی خوفناک قسم کی پانی. میرا ان سے پہلے لے دیں، میں اپنی تقریر بعد میں کر سکتا ہوں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ایک تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ کی اچھی بات یہ ہے آپ ان چند منسٹرز میں سے ہیں جن کو ہم جب بھی زحمت دیں آپ آلویز اویلیبل ہیں. ایک تو ہماری طرف سے یہ ذاتی طور پر آپ کا شکریہ اگین، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں آنے سے انکاری ہوتے ہیں. آپ نے تھوڑا سا میرا انٹرو سنا ہوگا، کوئی فارماسوٹیکل کمپنیز کی شکایت ہیں، کمپلینٹس ہیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے خلاف. وہ یہ کہتے ہیں کہ دوائی جو میڈیسن ہے جس کا بھی ہم یہ بتا رہے تھے، مجھے ڈاکٹر صاحب پورا اس چیز کا اندازہ ہے. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو پوری حقیقت بتاؤں. اس میں کچھ باتیں جو آپ نے کی ہیں، آپ نے ریسرچ کی ہوتی، وہ بالکل درست ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہیپیٹائٹس کا جیسے اس کی پریولنس پاکستان میں بہت زیادہ ہے، اور اس وقت بھی جو 26 ہائی ڈسٹرکٹس ہیں جن میں میرا اپنا ضلع حافظ آباد بھی ہے، یہ موجود ہیں. اب جو دوائیوں کی پوری سٹوری آپ نے سنائی، اب اس میں بار بار ایک چیز ہو جاتی ہے، اور میں بغیر کسی قسم کے آپ کو یہ بتاؤں گی کہ جب ہم نے سولڈی رجسٹر کی تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور اس کے جو ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ کس سے ان کا تعلق ہے، کسی وزیر سے ہے یا مشید سے. ہمارے یہاں پہ ایک ہیپیٹائٹس بورڈ ہے، ڈاکٹر ہما قریشی جو پاکستان ریسرچ کاؤنسل کی اس کی ممبر ہے. یہاں پوری دنیا سے اسپیشلسٹ آئے، انہوں نے ایک ہمیں اپلیکیشن دی کہ اس طرح کی ایک میڈیکل میڈیسن نہیں آئی ہے، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے اب آؤٹ آف کیو چیزوں کو کرنا چھوڑ دیا، آپ نے کہا فرسٹ کم فرسٹ سرو، تو یہ دوائی آپ رجسٹر کریں، اور ساتھ میں یو نیم اینی اسپیشلسٹ ان پاکستان جو کہ لیور سے ڈیل کرتا ہے، ان کے لیٹر پیڈ پہ میرے پاس ریکویسٹیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ اس دوائی کو رجسٹر کریں. کیونکہ اس سے پہلے یہ دوائی ہم NOC دیتے تھے اور ڈسٹریبیوٹر اس کو منگا کے دیتا تھا. روز MNA یا کسی میرے جاننے والے نے مجھے کاغذ دیا ہوتا تھا اس کو NOC دیں. اچھا، اس بیسس پہ ہم نے یہ دوائی رجسٹر کی، اور کمپنی سے خود ہم نے اس کو ریکویسٹ کی منسٹری نے کہ اس کی قیمت آپ کم کریں. جس طرح بھی آپ نے کہا کہ وہاں یہ گولی 1000 کی ہے، لیکن یہاں پہ پوری میڈیسن جو ہے وہ 32,000 کی تھی. اب جو ایشو یہ ہے کہ لوکل میڈیسنز 2014 میں 55 کمپنیز نے ہمیں اپلائی کیا جنیرک میڈیسن کے لیے، ہیپیٹائٹس کے لیے. ہم ڈریپ میں بہت بہتری کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا within 6 months کہ آپ ہی لوگ جو ہیں آپ کو پوری جب ہم بتائیں گے تو آپ خود اس چیز کو اکنالج کریں گے. ہم نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر دیں گے ہم ان کو رجسٹر کر دیں گے. یہ میں پورے سال بعد ان جو ہماری لوکل کمپنیز ہیں انہوں نے 2 مہینے پہلے اپنی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ، ہم ان کو لگاتار بتاتے رہے، ہم ان کو ڈیفیشنسیز بتاتے رہے، آپ کا یہ ڈاکومنٹ کم ہے، آپ کا یہ انفراسٹرکچر کی کمی ہے.
2 مہینے پہلے انہوں نے اپنی ڈاکومنٹیشن ہمیں کمپلیٹ کی اور ہم نے رجسٹریشن کی اکیلی صرف انہی کمپنیز کے پریشر کی وجہ سے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ پاکستان میں ہیپاٹائٹس کی سستی دوا ہونی چاہیے. سول ایجنڈا یہ رکھا کہ یہ رجسٹریشن بورڈ کی جو میٹنگ ہے یہ صرف ہیپاٹائٹس میڈیسنز کے لیے ہوگی. اس میں 16 کمپنیز کو بورڈ نے اپروو کیا اور انہوں نے کہا کہ ابھی منٹس نہیں ہوئے تھے, ان کو رجسٹریشن کاغذ نہیں ملا تھا, اور ان کو ہم نے کہا کہ ڈرائیو نے کہا کہ جی ان کی ڈاکومنٹیشن اسٹیبلٹی رپورٹ کمپلیٹ ہے, ان کو دے دیں. ود ان 2 days ہمیں شکایتیں ملی کہ یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جھوٹی رپورٹ جمع کی ہے. جھوٹی اسٹیبلٹی رپورٹ سے میری مراد ہے کہ وہ ایون ان کے پاس اسٹیبلٹی چیمبرز نہیں ہیں ان کی انڈسٹری میں, اور یہ لوگ انہوں نے کٹ اینڈ پیسٹ کی ہے اور ان کی جو رپورٹ انہوں نے جمع کرائی ہے وہ فیک ہے. اب میری گزارش یہ ہے رؤوف صاحب کہ اس وقت ہم ٹی وی میں بھگت رہے ہیں ایم ڈی آر ہے ملٹی ڈرگ ریزسٹنس. جب سب سٹینڈرڈ دوائیاں ٹی وی کی آئیں اور لوگوں نے وہ لینی شروع کی تو جو اصل دوائی تھی اس نے بھی اثر چھوڑ دیا, اور سب سے بڑا چیلنج ہمیں ٹی وی میں اس وقت وہ ایم ڈی آر کی ٹی وی ہے. میرا کنسرن یہ تھا کہ اگر سب سٹینڈرڈ دوائیاں ہم نے ہیپاٹائٹس کی بھی رجسٹر کی تو اصل دوائی بھی اثر نہیں کرے گی. آپ کی کنسرن بڑی آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا. نہیں ابھی آج دیکھیں رؤوف صاحب, ہمارے پاس رپورٹ آ گئی, I'm not going to disclose. ہمارا شک بالکل درست نکلا. بہت ساری کمپنیز کی جب فزیکل انسپیکشن کی گئی, ایک کمیٹی بنائی 3 رکنی جو کہ سب سے اپ رائٹ لوگ تھے, اور ان میں بہت ساری کمپنیز ایسی تھی کہ فزیکلی ان کا وہ انفراسٹرکچر موجود ہی نہیں تھا جو انہوں نے ہمیں جمع کرایا. اچھا میرا یہ سوال ہے آپ سے, آپ نے بڑا اچھا کیا ساری ایکسپلین کی چیزیں تاکہ جن کی غلط چیزیں وہ سامنے آنی چاہیے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے جو آپ بھی مان رہے ہیں کہ اپروول دے دی گئی تھی جن کمپنیز نے آپ کو کیا, ان کو لائسنسز ان کو یا رجسٹریشن لیٹر نہیں ایشو ہے, تو یہ پروسیس آپ کا کیسا ہے کہ آپ ان کو اپروو کرنے سے پہلے ایگزامن نہیں کرتے کہ یہ چیزیں ان کے پاس ہیں نہیں ہے, سکروٹنی کے بعد ان کو اپروو کیا جائے, اس کے بعد جا کے آپ ان کو جاری کرتے؟ آپ نے پہلے اپروول کر لی پھر آپ نے سکروٹنی شروع کی, یہ تھوڑا سا آپ کو لگتا نہیں ہے پروسیس فلاڈ تھا؟ آپ کو پہلے سکروٹنی کرنی چاہیے تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں یہ رواج ہی نہیں تھا, یہ اب ہم نے شروع کیا ہے نیو مالیکیولز کو. یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ان کو پہلے دینی چاہیے تھی, اور یہ فزیکل ڈرائیو میں ہیومن ریسورس کا بھی کنسٹرین ہے, اور میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ڈیلے ہو گیا. مجھے پتا ہے جاوید چودھری صاحب نے کالم لکھا, وہ بھی ہمیں پی ایم آفس سے خط آیا, ہم نے ڈیٹیل دی اس 10-15 دنوں میں, لیکن وہ اپروول نہیں ہوا تھا. وہ یہ ہوا تھا کہ رجسٹریشن بورڈ نے ان دوائیوں کو کنسیڈر کیا کہ ان کے ڈاکومنٹس پورے ہیں تو ان کو اپروو کر دیا جائے. جن کا پروسیس پورا ہوگا, آپ کی انسپیکشن پوری ہوگی, آپ مطمئن ہوں گے, آپ ان کو جاری کریں گے. آپ کا خیال ہے پورے پاکستان میں ایک بھی فارماسیوٹیکل کمپنی نہیں ہے ماں سوائے فیروز سانز کے جو اس کرائٹیریا کو میٹ کرتی ہو؟ اس کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی کمپنی نہیں ہے جو جینون دوائیں بناتی ہو, جینون ان کو مارکیٹ کر سکے, جن کا جینون ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہو. آپ کا خیال ہے کوئی ایسی کمپنی نہیں رہے کہ سب بوگس ہیں, سب یہ فراڈ ہے؟ ان 16 کمپنیز میں سے بہت ساری کمپنیاں جینون ہیں, اور ان میں کچھ کافی تعداد میں جو فیک بھی تھیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جمعے رات اور جمعے کو رجسٹریشن بورڈ کی میٹنگ ہو رہی ہے. جمعے والے دن وہیں ہم منٹ سائن کروائیں گے, اور جن کمپنیز کو انسپیکشن کی ان کی صحیح نکلی اور ان کی اسٹیبلٹی رپورٹ درست تھی ان کا اسی دن لیٹر ایشو. بڑی خوبصورت بات کیا آپ نے منسٹر صاحب, یہ بالکل آپ نے کہا, وعدہ کیا آپ نے کہ یہ جلدی ان کو جو صحیح کمپنیاں ان کو اجازت مل جائے گی. اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے کہ اس طرح کی لائف سیونگ ڈرگز جو ہیں وہ مزید سستی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بحث دنیا بھر میں رہتی ہے, اور انڈیا نے جس طرح آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ انہوں نے بالکل یہ جو گلوبل اس طرح کی میڈیسن کی کمپنیز ہیں ان کو سستی کرنے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ آپ کے پیٹنٹ رائٹس کو بھی وائلیٹ کئی دفعہ انہوں نے کیا ہے, کہ غریب آدمی کا یہ بحث ہے کہ رائٹ ہے, اگر وہ مر رہا ہے تو چاہے سستی دوائی اس کا رائٹ ہے. دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس کی سب سے جو ہم نے کیا ہے کہ پرائسنگ پالیسی جو ہم نے دی ہے اس میں جنیرک میڈیسنز کو ہم نے کہا ہے کہ ہم 30% اس کی پرائس کم کریں گے. ابھی بھی جو پینڈنگ میرے پاس فائل پڑی ہے اس میں میجورٹی 90% دوائیاں جنیرک ہیں جو کہ لوکل مینوفیکچر کی ہیں. سو ہم ان کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک تو ایشورٹی دے رہے ہیں, اور ان کی جو اس طرح کی دوائیوں کی ڈیمانڈ ہے نا اس کو ہم فاسٹ ٹریک کر رہے ہیں, اور اس کے لیے چاہے ہمیں ایکسکلوسیو میٹنگز کرنی پڑے ہم کر رہے ہیں. اور آپ سستی تو کہہ رہے ہیں لیکن ساتھ معیاری بھی. آپ نے بڑی اچھی آج
मत से बड़ी खूबसूरत बात की है कि जो कंपनी जो हैं जिनकी रिपोर्ट्स ठीक हैं कि मीटिंग हो रही है 1-2 दिन बाद होने वाली है, उनको उसी दिन ही जारी कर देंगे। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, और ऐसे ही होने चाहिए, फैसले ऐसे ही होने चाहिए। एक सवाल एक लास्टली बड़ा आ रहा है मेरे जहन में, और उसका थोड़ा सा अगर क्विक आप उसका जवाब दे देंगे, उसके बाद हमने ब्रेक पे जाना है, कि मेट्रो के लिए तो सब्सिडी दी जा रही है, इन ड्रग्स के लिए अब देने को तैयार नहीं है। हेपेटाइटिस इतना बड़ा मसला है, हुकूमत पाकिस्तान क्यों नहीं सब्सिडाइज करती इसको, ताकि लोगों को ज्यादा आसानी से ज्यादा उनको सस्ते दामों मिले? आप उसको सब्सिडाइज क्यों नहीं कर रहे? मेट्रो तो हो रही है सब्सिडाइज। नहीं, देखिए हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस वक्त जो सर्विस डिलीवरी है वो सूबों का काम है। वफाक में प्राइम मिनिस्टर साहब जो प्राइम मिनिस्टर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं, उसके बेनिफिशरीज के लिए हम प्रपोजल बना रहे हैं, और वो भी पोरेस्ट ऑफ द पोर है, वो लोग हैं जिनका यौमिया 200 रुपए से भी कम है। सो ये जो आप बात कर रहे हैं, ये सोशल सेक्टर में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मेरी डिस्कशन हुई है, और हम हेपेटाइटिस प्रोग्राम को टेक अप कर रहे हैं। मैं ये समझती हूँ कि ये जो सेहत है ना, और ये एक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सोशल सेक्टर में हम जितना भी इन्वेस्ट करें कम है। मैं ऑलरेडी आप वो कहते हैं कि आप वली हो जाते, इंशाल्लाह आप महीने 2 में देखेंगे कि इस बारे में भी हमारा इंशाल्लाह प्रोजेक्ट। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मैं ज्वाइन किया, और मेरा ख्याल कौम को उम्मीद दिलाई है कि जो मीटिंग होने वाली है, जितने भी लोग हैं या कंपनीज हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, उनके क्रेडेंशियल्स ठीक हैं, उनके पास उनका पेपर वर्क ठीक है, उनका अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, उनको उसी दिन ही मेरा ख्याल है एक तरह की इजाजत दे दी जाएगी। ये कहना था और वजीर सेहत का। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और नैब की एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपको कहानी सुनाते हैं एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हैं जी। ब्रेक आमिर साहब, एक अभी ब्रेक के दरमियान जब हमने डिस्कशंस अपनी की है इस पे सारी, 2-4 बड़े मुझे इंपॉर्टेंट मैसेज हैं। एक सबसे बड़ा अहम मैसेज है, फातिमा नहीस साहब हैं, कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर हैं, साहब ज़हर है, उन्होंने बड़ा कुछ उस पर अहम नुक्ते उठाए। मैं चाहता हूँ इस पर बात करके फिर हम नैब पे आते हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई ये बात नहीं कह रहा कि इसकी आपको प्रिवेंटिव साइड पे जाना पड़ेगा। हेपेटाइटिस की कितनी दवाइयाँ ले आएंगे, इतने लोगों को केसेस आ रहे हैं, तो प्रिवेंटिव साइड पे कोई काम नहीं कर रहा, जो उनका कहना है, ये फातिमा नहीस साहब का कहना है। और वो खुद कहते हैं कि मैं उसमें बहुत बड़े हॉस्पिटल में काम करते, मुझे पता है वहाँ पे किस तरह की हैंडलिंग होती है, केयर होती है। ब्रेक में कहने की कोशिश कर रहा था कि जनाब जब तक साफ पानी पीने का नहीं मिलेगा ये मसला हल नहीं होगा। मेरा नहीं, आपने सुना, मैंने अच्छा किया वो उनका, लेकिन उनको फातिमा नहीस साहब की वो खुद कंसल्टेंट है, मैं नहीं हूँ, इसलिए उनकी बात पे मैंने ज्यादा बिलीव किया है। दूसरा वो ये कहते हैं कि ये सिस्टम जो है इसमें कोई आपको प्रिवेंटिव साइड पे नहीं जाने देगा, बिकॉज इट इन्वॉल्व ह्यूज बिजनेस है, पैसा है। सो लोग चाहेंगे, मतलब जो मुझे समझ आ रही है कि बीमारियां इसी तरह फैलती रहें, उनका क्योर होता रहे, पैसा लगता रहे, मार्केट इकॉनमी काम करती रहे। सो मेरा ख्याल बात उनकी सही है कि डॉक्टर साहबा को देखने की जरूरत है, इनको सैफ ज़फ़र साहब को सॉरी कि प्रिवेंटिव साइड पे हुकूमतें क्या कर रही हैं, जीरो लग रहा है। एक चीज़। दूसरा, मुझे मुल्तान से एक बड़े इंतहाई मेरे प्यारे एक डॉक्टर साहब हैं, उनका मुझे मैसेज आया। आई विश कि मैंने पूछा नहीं है कि उनका नाम लिया जा सकता नहीं लिया जा सकता, मेरे लिए भाइयों की तरह है। उन्होंने भी कुछ बड़े अहम सवालात उठाए हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब इस दवाई के रजिस्ट्रेशन में जो डिले हो रही है, उसमें कितनी इंसानी जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, उस पर भी कोई थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है। जो पिछली मेडिसिन इन्होंने रजिस्टर्ड की हैं, तो उनको रजिस्टर्ड करने में, एनओसी देने में कितना टाइम लगा था कि अब इन कंपनीज को इतना टाइम लग रहा है। इसमें 2-4 तो जेन्युइन होंगी ना सर, उनको जल्दी से दे दे। देर क्रिमिनल है, देर नहीं होनी चाहिए थी। मगर उनका जवाब दिया कि काफी सारी जाली दवाइयां भी आ गई, उसका भी बड़ा नुकसान था। मगर पानी साफ पे हम प्रोग्राम करेंगे, पानी साफ बड़ी जरूरत है। और वो जान के हमारी जिंदगी में देखिए हम मजाक उड़ाते थे कि सऊदी अरेबिया में जनाब पानी बेचते हैं, और हमारी जिंदगी में पानी जो है हम बेच के, और वो भी जाली पानी पी रहे हैं। मैं इस पे बात करते रहे, सोशल सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पानी की कहानी किस दिन करेंगे, उस पे करेंगे। अब जरा नैब पे आते हैं सर। ये तो कहानी मैं इश्तिहार देख रहा हूं और मैं हंसता जा रोता जा। ये इश्तिहार है सर, अखबार में दिया गया है, जिसमें 24 के करीब लोगों के नाम दिए गए हैं, फोटो दिए गए नैब की तरफ से नो टू करप्शन। उसमें लोगों के इन्होंने बाकायदा फोटो छापे हैं कि ये जनाब करप्ट लोग हैं और ये इस वक्त इश्तिहारी हो चुके हैं, और हमारी उसमें मदद की जाए, हेल्प की जाए कि इनको ढूंढा जाए। मेरा एक छोटा सा सवाल है आमिर साहब, आपसे भी है। 170 मेगा स्कैंडल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लिस्ट पेश हुई जस्टिस जवाद खाजा साहब के दौर में। पाकिस्तान के किसी सियासतदान का नाम लें जिसका नाम उस पर ना हो। नैब ने इस तरह के इश्तिहारात जो हैं
इस तरह के फोटो जो हैं, 2 आने 4 आने वाले बेचारे कोई पता नहीं अननोन लोग हैं, मैं जानता तो नहीं, मगर मुझे अंदाजा है कि ये छोटे छोटे से मिस्त्री हैं बेचारे जो पकड़ लिए हैं। सर नैब की एक हमने फरिश्त दी थी, स्टोरी दी थी, एक पटवारी से इन्होंने 24 रुपए की बारगेन की हुई है, 24 रुपए उसने जमा करवाए, उसने कहा जी घर चले जाओ। मेरा जो है जहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारी इलीट नहीं समझेगी, इन 24 लोगों को, अननोन लोगों के नाम देने से करप्शन खत्म नहीं होगी, इनके फोटो छापने से करप्शन खत्म नहीं होगी। सर जब तक आप मुझे बताएं कि आसिफ अली जरदारी साहब पे केसेस हैं, कभी आपने नैब की तरफ से इश्तिहार देखा? अगर गिलानी साहब पे केसेस हैं, राजा परवेज अशरफ साहब पे हैं, इसके बाद अपने अब नवाज शरीफ साहब पे हैं, उससे बढ़कर इसहाक डार साहब पे केसेस हैं। क्या नैब ने कभी जुर्रत की है कि वो इश्तिहार एक अखबार में दे, उनके फोटो छापे और लोगों को कहे कि जनाब ये लोग जो हैं इश्तिहारी हो चुके हैं, ये अब्सकॉन्डर हो चुके हैं, ये आपके वो लोग हैं जिन पे हमने केसेस दिए हुए हैं? और एक अभी फोटो चल रहा है हमारे बड़े इंतहाई ऑनरेबल, वो उसका मुझे हंसी आ रही है जब मैं अंजुम अकील खान साहब को देखता हूँ, 4 अरब रुपए का दिन दिहाड़े डाका मारा नेशनल पुलिस फाउंडेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी, वहां से नैब के पास 4 साल से केस पड़ा हुआ है, और अब इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन की जो टिकटें हैं अंजुम अकील ने वो बांटी हैं। आजकल नैब एक पब्लिक रिलेशन कैंपेन कर रही है, करोड़ों रुपए की कर रही है, इश्तिहार भी देख रहे हैं, फिर अखबारों में वो जो है ना तस्वीरें छप रही हैं, नए ऑफिस के फीते काट रहे हैं, एटीएम मशीन से निकाले तो वहां लिखा होता है से नो टू करप्शन। जनाब ये इससे करप्शन नहीं रुकेगी, करप्शन रुकेगी बुनियादी 2-4 बड़ी मछलियां जिस दिन लग जाएंगी ना तो लोगों में डिटेरेंस हो जाएगा कि जनाब बड़े लोग जिस तरह 197 की जो आप लिस्ट में आ रहे हैं, पाकिस्तान की सारी मुख्तलिफ तबका, हर बड़े खानदान के लोग उसमें पड़े हुए हैं, 1-2 के क्या नाम ले, ये पूछ रहे मुझसे कि किस खानदान का नाम नहीं है, तो मुझे सोचना पड़ेगा, ये मेरे लिए मुश्किल है। मैं ये सिर्फ साथ में कर दूं कि इसके साथ इलेक्शन के करीब जाके एक इशू हमेशा बन जाता है कि जनाब 62-63 के तरह जिन लोगों ने कर्जे माफ करवाए हुए हैं वो करें। उस वक्त वो कहते हैं जनाब ये 3 महीने में तो लिस्टें नहीं होती, अभी 2.5 साल पड़े हुए हैं, आप सिर्फ दोबारा, और आपको मुझसे ज्यादा पता है कि दोबारा लिस्ट तैयार हो गई है जिनके मजीद कर्जे माफ होने हैं। ये इस पे भी स्टोरी आपने और मैंने लिस्ट में रखी हुई है, आजकल दिनों में करने वाली है कि पूरे कई अरबों की अब जो नई लिस्ट आ रही है उनके माफ हो रहे हैं और वो सारे दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। सिंपली अगर वो भी आज कर लें, लिस्टें निकाल लें कि जनाब किन किन खानदानों ने वो कब्जे माफ कराए हुए और दफा इलेक्शन नहीं आए, तो उसमें भी सारी PMLN आधी से ज्यादा पीपल्स पार्टी और दोनों के लोग फारिग हो जाएंगे। इंसाफ देखे मैंने उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप भी करना है। अख्तर बुलंद राना को धमकियां मिल रही हैं आजकल, हुकूमत उनको थ्रेट कर रही है, हम किसी वक्त प्रोग्राम भी करेंगे, उनको कोशिश करेंगे कल उनको लाइन पे लिया जाए। हुकूमत पाकिस्तान बाकायदा थ्रेट्स कर रही है एक्स एडिटर जनाब पाकिस्तान को, जिसने इनकी करप्शन एक्सपोज करके वो गए थे, उनको धमकियां मिल रही हैं अख्तर बुलंद राना को। जरा क्रिमिनल साइड देखें, हुकूमतें कितना क्रिमिनल काम करती हैं कि जो एक्सपोज करता है उसको ना सिर्फ हटाया, उसको मुल्तान में बैठे हुए धमकियां भी मिल रही हैं उनका। अब एक और साइड देखें, कोई उन्होंने 30,000 रुपये तनख्वाह बढ़वाई थी जनाब। यहाँ पे विफाकी मौसम जो आपके हैं मसूफ सलमान फरूकी साहब 14 करोड़ रुपए की ईदी ले गए, विफाकी मौसम भी है, उनके खिलाफ ऑडिट पैरा भी आया हुआ है सर, वो जज भी हैं, सब बैठे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि खुर्शीद साहब ने ना आपके और मेरे खिलाफ जो है ना एक प्रिविलेज मोशन जो है फाइल कर रहे हैं। मेरा बड़ी ख्वाहिश है कि वो मुझे बुलाएं, 30 साल असेंबली के मैं भी झाड़ पूंछ करता रहा हूं, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि वहां खड़े होकर जवाब उनको दूं उन चीजों का, क्योंकि मैंने यार आपने ये कहा था कि इन्होंने 480 के दबा के फाइल रखी हुई है। जी आमिर मतीन साहब ने जाते जाते खबर ब्रेक कर दी है कि जनाब अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब का इस्तेकाक मजरू हो गया है, उन्होंने हमारे खिलाफ एक तरीके इस्तेकाक पेश की है। जनाब हम दोनों हाजिर होंगे और उसका जाके खमियाजा नहीं उसका दिफा भी करेंगे। मुझे और आमिर मतीन को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।